کیا زمین پر موجودہ پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے؟ سدرۃ المنتہا کہاں واقع ہے اور اس سے پانی لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ آج اس ویڈیو میں ان پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بیری کا درخت، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیروں کے درخت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور منتہا کے معنی انتہا یا آخری حد ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے مخلوق جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا۔ اس میں بھی مختلف اختلافات ہیں، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑیں 6 آسمان میں اور پھیلاؤ 7ویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لے کر گئے اور ایک کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ ہجر قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا جو یہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کی مصنوعات بہت مشہور تھیں۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا اور ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے سال 1937 میں اس درخت کی نسل ختم ہو گئی۔ مورخین اور ماہر نباتیات نے اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ اس درخت میں ہونے والے پھل بالکل ہجر کے مٹکوں کے مشابہ تھے۔ اس تاریخی درخت کے جلال و عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ بائبل میں اس کا تذکرہ ریس کے نام سے کیا جاتا ہے۔ زبور میں اس درخت کو The Tree of Lord کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑی سے بنائے تھے۔ سدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں نہایت معطر اور صاف ستھری رہتی تھیں، اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ شام و لبنان اور یونان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں بھی پایا جاتا تھا، جسے دیودار کہا جاتا تھا۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام دیودار ہے، جبکہ عرب میں سدرہ کے اس درخت کو ازر کہا جاتا تھا۔ یہ تینوں نسل کے درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور اسی خاندان میں بیری کا درخت شامل ہے، اس لیے اسلام سے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ کہا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ سدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن و حدیث میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کی اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان پر موجود ہے ان دنیاوی بیریوں کے درخت جیسا بالکل بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 ظاہری نہریں اور 2 باطنی نہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو جبرائیل امین سے دریافت کیا، اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔
नील और फरात की असल जन्नत से है और ये दोनों सिदरतुल मुंतहा की असल से निकलती हैं। फिर जहाँ अल्लाह चाहता है वहाँ वो चलती हैं, फिर ज़मीन पर उतरती हैं, फिर इस पर चलती हैं और इसी में से निकलती हैं। शुमाली अफ्रीका में बहने वाला दरियाए नील दरअसल यूनानी लफ्ज़ न्यूलस से निकला है, जिसके मायने वादी के हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दरियाए नील मिस्र की सरजमीन से गुज़रता है और वहाँ के बाशिंदों और ज़रात के लिए अहम मुकाम रखता है। मिस्र वही सरजमीन है जहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलील क़द्र नबियों ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। अगर दरियाए फरात की बात करें तो ये 2780 किलोमीटर लंबा दरिया है। इराक़ और मशरक़ी तुर्की के इलाकों में बहता है। ये वही दरिया है जिसके किनारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को करबला नामी मुकाम पर शहीद किया गया था। और अहादीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब इसी दरियाए फरात से सोने के ख़जाने या पहाड़ के निकलने की पेशन गोइयाँ की हैं। ये बात जाहिर है कि सिदरतुल मुंतहा इस ज़मीन से अरबों खरबों नूरी साल के फासले पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी नील और फरात की शक्ल में हमारी इस ज़मीन तक कैसे पहुंच रहा है? हमारी इस ज़मीन पर पानी कहाँ से आया? ये हमेशा से साइंसदानों के लिए अहम सवाल बना रहा है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ज़मीन पर पानी इस वक्त से मौजूद है जब से ये ज़मीन वजूद रखती है, जबकि हाल ही में होने वाली तहकीक में ये बताया गया कि शायद ज़मीन पर पानी आज से अरबों साल पहले खला से आने वाले किसी शहाब साकिब या किसी मेटियर्स के ज़रिए यहाँ लाया गया था और 3 अरब साल से पानी इस ज़मीन में मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो शहाब साकिब जो अरबों साल पहले इस ज़मीन पर गिरे थे, वो पानी को यहाँ लाने का ज़रिया बने। क्या वो इस जगह से आए थे जहाँ से सिदरतुल मुंतहा मौजूद है? एक नज़रिए के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलने वाली वो नहरें इस दुनिया में एक गैबी रास्ते से आती हैं, जिसे जदीद साइंस की ज़ुबान में वार्म होल्स या पोर्टल्स कहा जाता है। ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम लाखों और करोड़ों नूरी साल दूर किसी जगह पर एक मखसूस दरवाजे के ज़रिए चंद सेकंड्स में पहुंच सकते हैं। यूँ महसूस होता है कि इन नहरों को दुनिया में लाने के लिए अल्लाह के हुक्म से उन्हें रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। बेशक कुछ चीज़ें हमारे अक्ल नाकस से बालातर हैं।